واٹر مارک ہوتا ہے کہ آپ پیچھے یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک کے اوپر ہی چیز لگاتے ہیں اور وہ سارے کے اوپر ہی شو ہوتی ہے. آپ کوئی ایک چیز لگا لیتے ہیں تو وہ سارے پیجز پہ شو ہوتی ہے. کئی بار ہم لوگو لگا لیتے ہیں یا کوئی اور چیز، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو جن کو ہم لگاتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز کے اوپر شو ہوتی ہے. آپ ڈیزائن میں آگے، ڈیزائن کے اوپر ہم نے چیزیں اتنی نہیں کی تھیں تو اس لیے وہ ڈیزائن آ گیا. یہ ڈیزائن میں آگے آپ تو یہاں پر یہ واٹر مارک ہے، یہ والا، یہ واٹر مارک، اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. آپ فار ایگزامپل یہ ہے، اس کو اگر کریں گے تو پیچھے بھی بالکل کانفیڈینشیل ہی آ جائے گا. تو ہم کسٹم میں چلے جاتے ہیں. کسٹم میں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس یہاں پر آ گئی. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نو واٹر مارک، تو یہاں پر یہ دوسرا ہے، یعنی نو واٹر مارک، اس پہ کوئی واٹر مارک نہیں لگا. پکچر واٹر مارک ہے کہ اگر آپ کو پکچر لگانا چاہتے ہیں تو یہ سارے کے بیک گراؤنڈ میں پکچر آ جائے گی. کوئی ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں، آپ نے اکیڈمی بنائی ہے، آپ نے اس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوٹس کو اپنے نام سے ان کو آگے فردر پبلش نہ کرتا پھرے، تو آپ واٹر مارک لگا دیتے ہیں اور ان کو فوٹو کاپیز کرائی ہوتی ہیں اور وہ فوٹو کاپیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور ان کے پیچھے آپ کی اکیڈمی کا یا آپ کا نام جو ہے یا کمپنی کا نام جو ہے وہ ساتھ ساتھ اسی طرح چلتا ہے اور وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے. تو آپ یہاں پر ٹیکسٹ کے تھرو چیزیں جو ہے بنا سکتے ہیں اور یہاں آپ ٹیکسٹ جو ہے اس کو لکھ دیں گے جو بھی آپ لکھنا چاہیں. ایک ایک کرتے ہیں. نو واٹر مارک تو آپ نے دیکھ سر لیا کہ نو واٹر مارک کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ پہ ایسی چیزیں رہیں گی. پکچر واٹر مارک دیکھتے ہیں. پہلے اس کو کلک کیا، یہ سلیکٹ پکچر، آپ کوئی بھی پکچر جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. آپ نے پہلے ہی پکچر رکھی ہوئی ہے. اب چلو فار ایگزامپل ہم نیٹ سے لے لیتے ہیں ابھی جلدی سے. پہلے بھی ہم نے لی ہوئی ہے فینن کی، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ والی، یہ پکچر ہم فار ایگزامپل میں رینڈملی لے رہا ہوں. یہ پکچر میں نے لی، اس کو میں نے کیا کیا، انسرٹ کر دیا. کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لگی ہے کہ نہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ پکچر بیک گراؤنڈ پہ پیج پہ آ گئی اور یہ سارے بیک گراؤنڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بھی جو سیکنڈ پیج ہے اس کے نیچے بھی یہ چل رہی ہے، یہ بیک گراؤنڈ پہ. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تھوڑی ویزیبل بھی ہو، یہ نظر نہیں آ رہی، بالکل نارمل ہے، تو آپ دوبارہ واٹر مارک میں گئے، کسٹم میں گئے، یہ پہلے یہ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو واش آؤٹ کا کلک اس کو ان کلک کریں آٹو. تو یہ آپ دیکھا یہ اس طرح سے اتنی شو ہو رہی ہے اور یہ یہاں پر ایسے یہ اوپر ٹیکسٹ ہے اور بیک گراؤنڈ میں یہ پکچر شو ہو رہی ہے. آپ اپنی پکچر بھی لگا سکتے ہیں، بچوں کی پکچر لگا سکتے ہیں، جس طرح بھی جو بھی آپ کو ضرورت ہو. ہم دوبارہ جاتے ہیں واٹر مارک میں، دوبارہ کسٹم واٹر مارک میں جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آٹو ہے، آپ اس کو 100% کرنا چاہتے ہیں 50% کرتے ہیں. چلو 50% کی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا بڑا ہو گیا. تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی ورکنگ چلتی ہے. یہ کسٹم میں دوبارہ آ گئے ہم، تو ہم اس کو ابھی شاید، تو یہ کچھ اس طرح سے اس کا واٹر مارک بیک گراؤنڈ پہ لگ جاتا ہے اور ایک ہی چیز آپ دیکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کے اوپر چلتی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں جی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم کرتے ہیں ٹیکسٹ، پکچر کو ہم نے ختم کر دیا. ٹیکسٹ یہاں پہ ٹیکسٹ ہم لکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میں لکھ دوں گی، میں اپنا نام لے لیتا ہوں ہم لکھتے ہیں. یہاں سے آپ اس کو سائز بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں آٹو میں رہتا ہوں، آٹو میں دیکھتے ہیں یہ ٹائمز نیو رومنز ہے، یہ نام ہے، یہ والا سٹائل ہے اور یہ کلر ہے. یہ کلر بالکل اس کا ڈل آ جانا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ذرا تیز کر لیتا ہوں ابھی تاکہ وہ نظر آئے. اس کو میں نے لکھا، کلک کیا تو یہ
ये सारा कुछ इस तरह से, ये फर्रुख उम्मीद ये इस शेप में सारे पेज के बैकग्राउंड पे आ गया। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में इसी तरह वो नज़र आ रहा है, इसी तरह ये वाला ये पीछे नज़र आ रहा है। इसको मैं दोबारा आता हूँ, इसको हम क्लिक करते हैं कस्टम वाटरमार्क में। रेड अगर मैंने करना है तो मैं रेड भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली। और इसमें क्या चीज़ है, ये डायग्नोज है, ये लेआउट है इसका, और ये हॉरिजॉन्टल में भी आप कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट है तो ये ट्रांसपेरेंट, और इसको करते हैं, ये क्या बना, ये इस तरह से कुछ आ गया। ये साथ साथ बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहीं। और इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, देखते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें। ये इसका साइज़ है, ये ऑटो है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या करता है। इसको अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास ये इस शेप में आ गया, हॉरिजॉन्टल शेप, ये इस तरह से आ गया। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इसको यूज़ नहीं करना, तस्वीर लगाई थी तो आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, ये वाटरमार्क में दोबारा आते हैं, आप रिमूव का बटन दबाते हैं तो ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा इस तरह से। ये रिमूव हो गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका हमने एक और भी है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, जिस तरह हमने हेडर लगाना सीखा था, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये पिक्चर, हम पिक्चर में आ जाते हैं। ये ऑनलाइन का भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पर हम दोबारा फैनन को ही देख लेते हैं। फाइल जो है मेरे पास वो फैनन वाली है। ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये इस तरह से आ गई। आप क्या करते हैं, यहाँ पे उसको, ये मैंने बताया हुआ है कि इसको आप ले जाते हैं कि ये पिक्चर पीछे रहे और ऊपर टेक्स्ट आए, ये कुछ इस तरह से। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं, मूव विद टेक्स्ट, फिक्स पोजीशन। चलो बाद में देखते हैं कि ये क्या है। तो ये कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में आ गई। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट पिक्चर पे भी आ गई, ये नेक्स्ट सब पे आ गई। तो आप इस तरह से भी इसको साथ में लगा सकते हैं। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक। आप चाहते हैं कि मैं इसको सारे जो पेज है, मेरा पेज सारा ही इस तरह का बन जाए, यानी फाइल जो है मेरी चले इस तरह से कि ये बैकग्राउंड में सारे का सारा यही शो हो, तो आप पूरे पेज के ऊपर एडजस्ट कर लें इसको ऐसे। तो ये जितना आप इसको एडजस्ट कर देंगे, ये उतना ही। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, नीचे से ऊपर, ताकि एक विजिबिलिटी बन जाए। तो ये आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऊपर इसके। ये हम वापस आ गए, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, फ्रेंड्स एंड ये इस तरह से। तो अब ये बैकग्राउंड में वो कलर सारा उसका आ गया। ये कुछ इस तरह से ये हमने यहाँ पर किया था। इसमें जो मेन चीज़ है वो राइट क्लिक किया, और ये रैप टेक्स्ट जो है इसमें आप ले लेते हैं ये बिहाइंड टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे ये रहे। आप यहाँ से, हाँ इसमें ये भी है, आप डिज़ाइन इसका चेंज भी कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो हम ऊपर ले आए हैं, तो अब ये आप इस तरह से इसको लिखते चले जाते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट जो है आप जब भी करेंगे, ये हेडर वगैरह में जाके और फिर जाके आप इसको पहले विजिबल करके ये
ٹیکسٹ ہے اس کا. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ ساری جو چیزیں، یہ پوزیشن آن پیج ہے، یہ مور لے آؤٹ آپشنز ہیں، یہ سکوئر ہے، ٹائٹ ہے، تھرو ہے. تو یہ سارے آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ان میں جو بھی چیز آپ کو بہتر لگے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کر دینا ہے. تو اس طرح سے کچھ یہ ورکنگ جو ہے وہ کرے گا. کلوز ہیڈر کر دیتے ہیں تو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتا رہے گا.